بسم اللہ الرحمن الرحیم انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون۔ بس بے خاموشی اختیار کریں، قرآن کا یہ ادب کا تقاضا ہے۔ مومنوں کی بات، مومنوں کا فیصلہ یہ ہوتا ہے جب انہیں کہا جائے کہ اپنے معاملات کا فیصلہ لاؤ قرآن پر، حدیث پر، اللہ کی طرف، رسول کی طرف۔ ان یقولوا سمعنا واطعنا، مومن کہتے ہیں ہم نے سر جھکا لیا، سر تسلیم خم، اور ہم نے مان لیا۔ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آواز بند ہو جائے، آواز بند ہو جائے، باقی اپنا کام کیتی رکھو۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کثیر تعداد میں اللہ اور رسول سے محبت رکھتے ہوئے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ میرے سے پہلے قاری یاسین بلوچ وہ آپ سے خطاب کر رہے تھے قرآن مجید کے حوالے سے، تے قرآن دی شان دی تھک چاڑی کھڑے۔ حضرات ذی وقار، میں چند باتیں منہج اور عقیدے کے حوالے سے اور ایک دو باتیں نسل نو آنے والے بچوں کے تحفظ کے لیے کرنے۔ آج جہاں ہم پہنچ چکے ہیں، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس روایت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ بہت اچھا عمل، بڑا عمل، مگر صرف جلسہ کروا کے چلے جانا یہ نہیں ہے۔ اب ضرورت ہے آنے والی نسل کو بچانا کیسے ہے۔ اگر ہم نے توجہ نہ دی تو یہ آپ کے ہاتھوں سے، میرے ہاتھوں سے بستر میں بیٹھ کے موبائل اس طرف لے جا رہا ہے، شاید ہم اپنی اولادوں، بیٹوں، پوتوں، نواسوں کو اس ہلاکت سے نہ بچا سکے۔ اب ضرورت ہے ہر گھر کی، ہر باپ کی، ہر خاندان کی، ہر مسجد کی، وہ سنبھالا دیں۔ پہلے میں تلاوت شدہ آیہ مبارکہ کے حوالے سے ایک حدیث عرض کرنا چاہوں گا۔ معروف حدیث ہے، کچھ فرشتے آئے، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ فرشتہ ایک کہتا ہے جس سے بات کرنی ہے وہ تو سوئے ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہیے یہ وہ ذات ہے، ان کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے۔ ایدی آواز بس اوریجنل ہوئے جیڑی انہاں نوں سمجھ آوے، ایکو شیکو دی ہون لوڑ نہیں، وہ بات پھر چلا لینا، صاف جی آواز اینا تک آوے۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، توجہ کرنا۔ فرشتہ کہتا ہے یہ وہ ذات ہے، آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے۔ کہیے، کہتا ہے ان کی مثال اس طرح ہے، ایک بندے نے بڑا عالی شان محل بنایا، پھر اس میں بہت قسم کے کھانے تیار کیے، دعوت تیار ہو گئی، دعوت کہنے کے لیے بندہ بھیجا، دائی بھیجا، مسنجر بھیجا، کارڈ دینے والا بھیجا۔ جس بندے نے اس آنے والے کے پیغام کو سنا، مانا، وہ محل میں بھی جائے گا، دعوت بھی کھائے گا، اور جس نے سنی انسنی کر دی، نہ محل میں جائے گا نہ دعوت کھائے گا۔ فرشتہ کہتا اوے لوہا، گل کھول، سمجھ نہیں لگی، بات کھولو، اوے لوہا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے ان کی مثال اس طرح ہے، کس کی؟ حضور کی۔ وہ گھر ہے الدار الجنہ، وہ گھر جنت ہے۔ والدائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلانے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی مان لی گویا اس نے رب کی مان لی، دعوت کی بات مان لی۔ ومن عصا محمدن فقد عصى اللہ، جس نے سنی انسنی کر دی اس نے رب کی بات بھی چھوڑ دی۔ اگلے لفظ جو دعوت کے ہیں، پیغام کے ہیں، جس پہ میں نے ایک دو اور روایتیں عرض کرنی ہیں، وہ کمال کے ہیں۔ محمد فرق بین الناس، نوجوان بیٹوں، بزرگوں، بھائیوں، میرے پیغام کو، میری بات کو سینوں میں نقل کر کے لے جانا ہے۔ اسکول میں ہو تو ساتھیوں کو بتاؤ، ذمہ دار ہو تو تھڑے محلے پہ بتاؤ، ذمہ داری آپ کی۔ الفاظ کمال کے ہیں۔ محمد فرق بین الناس، حضور کی ذات حد فاصل ہے، وجہ امتیاز ہیں، اسلام اور کفر میں شناخت ہیں، مومن اور کافر میں فرق ہے۔ ہمیں بتایا کس نے سالے کون، تالے کون، نیک کون، بد کون، کس نے بتایا خوش بخت کون، بدبخت کون، کس نے بتایا حلال کیا، حرام کیا۔ رب کے احکام بھی ملے تو پیغمبر کے ذریعے ملے، دعوت کو سمجھیے، حضور کے ذریعے ملے۔ بلکہ جس کام پہ جناب کی مہر نہیں وہ کام رب کو قبول نہیں۔ وہ حدیث آپ نے سنی، من احدث، وہ ساری روایتیں ذہن میں لائیے۔ فرمایا وہ ساری مردود جس پہ نبی کی مہر نہیں ہے۔ ایک بادشاہ حکمران محمد بن مسلمہ، اس نے حضرت امام میمون رحمت اللہ علیہ کو ایک دن کہا کہ اللہ نے ہماری اطاعت تم مومنوں پہ فرض کی یا حکمرانوں کی؟ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ امام میمون رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بجا، درست، ٹھیک، مگر تجھے شاید پتہ نہیں، تم نے حق کی مخالفت کر کے اپنا حق کھو دیا، تم اس زمرے میں نہیں آتے ہو، تم نے اگلا حصہ نہیں پڑھا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اختلاف ہو جائے، اختلاف ہو گیا ہے، تم نے حق کو چھوڑا ہے، تمہاری اطاعت موقوف ہو گئی ہے۔ اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے اس میں، اللہ کدھر ہے؟ فرمانے لگے الکتاب، قرآن، اب اللہ کا حکم موجود ہے۔ پھر کہنے لگے اے نا رسول اللہ، رسول یہاں کہاں ہے؟ کہا سننا، حضور کی سنت، حضور کی حدیث وہ ہے۔ حضرات، ایک سچے مومن کی پہچان، علامت، عقیدہ، منہج، فکر یہ ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ حدیث پیغمبر آئے پھر اس میں طاقت نہ رہے، حدیث پیغمبر آئے پھر اس میں جرت نہ رہے، حدیث پیغمبر آئے ایک لمحہ بھی آگے بڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ آئیے ایک دو روایات اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی، عشاء کے بعد کا وقت ہے، سرور کونین صلوات اللہ علیہ گھر جانے لگے، کچھ صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ گھر جاتے ہوئے فرمایا الا رسلک، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ صحابہ میں سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، میں بلوچ وانگو تو انو تنگ نہ کرساں، اچھی سبحان اللہ آکھو تے ہاتھ چاک کے آکھو، بھائیا ہاتھ اتیرے رکھو، باویں ہٹھیرے رکھو، نہ سبحان اللہ دی لوڑ ہے۔ بس ایک درخواست ہے میری، ذرا دل کے دروازے کھول کے رکھنا، بس اتنی سی درخواست ہے۔ دل کے دروازے وا رکھو۔ چند لمحے مجھے احساس ہے مہمان ہمارے پاس، اور مجھے کچھ تھی بھی مجبوری، میں نے ایک لمبے سفر پہ نکلنا بھی فوری، اللہ جزائے خیر دے۔ برادر عزیز، برادر مکرم بھی ہیں، اور ان کے والد محترم بھی ہمارے بڑے بھائی تھے، دورہ تیرہ ان سے رشتہ ہے۔ انہوں نے چہرہ پڑھ کے خود ہی مجھے حکم دیا کہ لا لو 2 منٹ۔ حضرات توجہ رکھنا ذرا میری بات پہ۔ حضرت ابو درداء کے کانوں میں آواز پڑی کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، وہیں پہ کھڑے ہو گئے۔ ساری رات کھڑے کھڑے گزار دی، ساری رات
सहरी के वक्त कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला, देखा अबू दरदा खड़ा है। कहा अबू दरदा बेटा यहां खड़े हो? हुजूर रात का खड़ा हूं। क्यों खड़े हो? आका आपने जाते हुए फरमाया था रुक जाओ, ठहर जाओ, खड़े हो जाओ। फरमाया नींद नहीं आई, जागते गुजार दी। कहा प्यारे तेरा प्यारा आर्डर आ जाए, अगला कदम हिल जाए तो जहन्नम को जाए। हुजूर खड़ा खड़ा मौत तो कबूल कर सकता था, हदीस पैगंबर से एक लम्हा आगे नहीं बढ़ सकता था। अन यकूलू समेना व अताना। और हजरात जी वकार जरा गौर फरमाइए, सरवरे कौनैन अलैहिस्सलाम ने एक लश्कर तैयार किया। यह भी सहीहैन की रिवायतें पेश कर रहा हूं। और लश्कर को हुक्म दिया कि तुमने असर की नमाज बनु कुरैजा के महल्ले में जाके पढ़नी है। वो सफर था, जुमे से पहले ये लश्कर चला गया। उनमें एक सुहाबियां बड़े मारूफ हुजूर के नुकाबा में से हैं, बल्कि बैते उकबा करने वाले हैं, बल्कि गज़वाए बदर में शामिल होने वाले हैं, बल्कि सुलह हुदैबिया की बैत में भी शामिल हैं। वो अजीम दर्जा रखने वाला सुहाबी हजरते अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं मेरे दिमाग में अजीब बात मचली, जरा मनहज को निखारना, दिल में बिठाना, बात अर्ज करना चाहता हूं, शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हजरात इतना अजीम सुहाबी कहता मेरे दिल में ख्याल आया, जुमे का दिन है, सवारी मेरे पास बड़ी मेयारी, पहली मर्तबा जिंदगी में, ऐसे क्यों ना करूं, मदीना तैयबा में कुछ लम्हे और ठहर जाऊं, मस्जिद नबवी में जुमा पढ़ लूं, जनाब का दीदार कर लूं, हुजूर का खुतबा सुन लूं, सुहाबा में मिल के जुमा भी पढ़ लूं, सवारी पे बैठूंगा वहां भी पहुंच जाऊंगा, आमों के आम गुठलियों के दाम, दोहरा फायदा उठाऊंगा। सोच अच्छी है ना, सोच अच्छी है। जुमे में देखा जुनाब ने अब अब्दुल्ला बैठे, फरमाया अब्दुल्ला मा माना अकन तगदू मा सुहाबिक। अब्दुल्ला तुझे किसने रोका है? तू अपने साथियों के साथ, मुजाहिदों के साथ, अपने लश्कर के साथ रवाना क्यों नहीं हुआ? मा मनाक, किस शय ने तुझे रोका? कमाल अकीदत और मोहब्बत में डूब कर नहा कर कहने लगा अरदतु अन उसल्ली मअक। हुजूर ख्वाहिश ये थी आज खुतबा जुमा आपका सुनूं, दीदार आपका करूं, नमाज आपके पीछे पढ़ूं, सवारी है इंशाअल्लाह वहां भी पहुंच जाऊंगा। आपने फरमाया अब्दुल्ला तुम मदीना तैयबा में कुछ लम्हे और ठहरा, जो हर में नबवी है। और मैं अक्सर कहता हूं, जब कहता हूं मदीना, ठर जाता है सीना। और मदीना वो है, इस धरती पे एक बस्ती है मदीना, इस धरती पे एक बस्ती है, जिस बस्ती में वो एक हस्ती है, जिस बस्ती के बसने वालों से मेरे दिल की दुनिया बसती है, वो मदीना है। फिजाए मदीना और देखी, खुतबाए जुमा तूने पढ़ा, दीदार मेरा किया, जुमा भी मस्जिद नबवी में पढ़ा, एक नमाज से 1000 नमाज का सवाब भी पाया। अब्दुल्ला इन सब सआदतों फजीलतों के बावसफ लौ अनफक्त मा फिल अर्ज़ जमीया, अगर अल्लाह जमीनों आसमान के दरमियानी खला को हीरे जवाहरात से, सोने चांदी से, रियाल डॉलर से, पाउंड और रुपए से भर दे, सेमो जर तुझे अता कर दे, तू सारे का सारा खजाना रब के रस्ते में खर्च कर दे, कौनैन का रब गवाह है, ये सारे खजाने दुनिया के खर्च करके भी तो उन सुहाबा के दर्जे, इज्जत, शान और मकाम को नहीं पहुंच पाएगा जिन्होंने आज जुमा मेरे पीछे नहीं पड़ा। हुक्म सुना अन यकूलू समेना व अताना,
جنہوں نے حکم سنا مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، بات کو سمیٹتا ہوا، نماز کچی مسجد ہے، جوتوں سمیت صحابہ بھی پڑھتے ہیں، حضور بھی جوتوں سمیت پڑھتے تھے۔ آج دوران نماز آسمان سے جبرائیل وحی لے کے آئے، پیارے آپ کے پائے اطہر میں پہنا ہوا جوڑا پاک اس کو نجاست لگی ہے، اتار دیجئے۔ رب کے رستے میں کھڑے ہیں، نماز پہ کھڑے ہیں، آپ کی جوتی کو گندگی کچھ لگی ہے، جناب نے دوران نماز جوتے اتار دیے۔ بات میری سمجھ رہے نا؟ دوران نماز جوتے اتار دیے۔ صحابہ نے دیکھا حضور نے جوتے اتارے، سب نے جوتے اتار دیے۔ سلام پھیر کاپ ما حملکم، صحابہ تمہیں کیا ہو گیا؟ میرے پاس تو جبرائیل آیا تھا، پیارے تیرے جوڑا پاک پہ نجاستہ اتار دے، تم نے کیوں اتارے؟ کہا حضور آپ نے اتارے تو ہم نے کیوں نہ اتارنے تھے، آپ کو دیکھا ہم نے بھی اتار دیا۔ ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ عبادت اور عادت میں فرق کیے بغیر۔ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، جب حدیث بیان کرتے ساتھ مسکراتے۔ ان کی گھر والی نے کہا، ایک روایت میں ان کی ماں نے کہا، اے اللہ کے بندے لوگ تجھے پاگل کہیں گے، دیوانہ ہو گیا، حدیث پڑھتا اور ہنستا ہے۔ کہنے لگا لوگ دیوانہ کہیں یا نہ کہیں، میں نے اپنے محبوب کو حدیث سناتے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، میں اس لیے یقولوا سمعنا واطعنا۔ آخری گزارش اور نوجوانوں کے لیے پیغام، حضرات معروف ہے وہ روایت آپ نے بارہا سنی، میں ذرا تھوڑا سا دوسرے انداز میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہی نہیں، امیر المومنین آپ سے شروع ہو گیا تھا۔ آپ امیر المومنین ہیں اور تقریباً 22 لاکھ مربع میل کے اسلامی دنیا کے واحد قوی اور جری حکمران تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے طواف کرنے کے لیے، عمرے کے لیے آئے، حرم کعبہ میں شامل ہوئے، حجر اسود کے پاس کھڑے ہیں، پوری دنیا کا اسلامی حکمران ہے، روب و دبدبے والا ہے، کھڑے ہیں اور حجر اسود کو مخاطب کر کے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، فرمانے لگے اے حجر اسود انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے۔ وہ حجر پتھر نو آندے ہے نا، تے اسود کالے نو، واہ میرے مولا، اسود کالا، کالا پتھر۔ اے حجر اسود انی اعلم انک حجر، جانتا ہوں تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کہو گے لوگ کہیں گے اے امیر المومنین جب یہ نفع کا مالک نہیں، نقصان کا مالک نہیں تو بھاگ بھاگ کے چومتے کیوں ہو؟ الفاظ کمال کے ہیں۔ کہا لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلتک ما قبلتک، اگر میں نے اپنے محبوب کونین کے تاجور انبیاء کے سردار، صاحب معراج، صاحب قرآن، خاتم النبیین، رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھا ہوتا، تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ سنو ہمارا عقیدہ یہ ہے، آج کوئی بندہ اس لیے حجر اسود کو بوسہ دے کہ یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، ثواب میسر نہیں آئے گا، گناہ تو مل جائے گا۔ ثواب تب ملے گا جب یہ سمجھ کر بوسہ دے گا کہ آمنہ کے در یتیم نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ حضرات اس پہ بہت ساری روایات، سچی بات ہے، مالک کے کرم اور فضل اور میرے رفقا اور اب بزرگوں کی دعاؤں سے احادیث لائنیں لگاتی ہوئی سامنے آ رہی ہیں، مگر میں اس موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا۔
تھوڑی روٹی کھا کے بھی خون بن جائے تو بڑی بات ہے، خوراک بن جائے۔ بس چند لمحے عرض کیے ہیں آپ سے میرا مؤدبانہ مطالبہ اور درخواست یہ، کانفرنس کے اندر تھوڑی سی گفتگو تربیت کی ہونا بڑا ضروری ہے۔ مجھے خوف آتا ہے، اللہ کی قسم ڈر لگتا ہے، دل کانپ رہا ہے، مولا کل ہم کیا جواب دیں گے؟ نسل نو ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، نوجوان بچے اوپر کمبل اور کھیس لے کے دنیا کس جہان میں پہنچے جو ہمیں تصور نہیں۔ اگر آج سنبھالا نہ دیا، والدین نہ جاگے، ماں نہ جاگی، مجبوری ہے۔ بچے ہمارے کنٹرول میں چھوٹے بھی نہیں ہیں، معذرت سے دبا کر موبائل لیں گے اور موبائل کی دنیا میں وہاں پہنچ جائیں گے، کل کو پچھتاوا شاید لگے۔ حالات ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، وہاں جو دیکھتے ہیں شعور کی دنیا، جی ہم شعور میں آئے ہیں نعوذ باللہ، اور وہ جو پڑھتے اور سنتے ہیں بابا اور اماں سے وہی سلوک کرتے ہیں۔ اگر ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے گھروں میں تربیت نہ کی، میں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، آپ سے بھی زیادہ زور دے کے کہنا چاہوں گا، بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، تیری ذمہ داری اس سے بھی بڑھ کے آگے ہے۔ آپ نے بچے کے ساتھ ایک تو زندگی بھر کبھی جھوٹ نہ بولنا، عادت بن جائے گی بچے کو، جو دینا وہ دو، جو نہیں دینا جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ بچے کو گھر سے سچی تعلیم ملے، جو کہہ دو وہ کر دو، جو بولے جو کہنا وہ ماننا ہے، جھوٹ کی تربیت سے بچانا ہے۔ نمبر 2، بچے کو یہ سبق دینا، بیٹا تیری جنت تیری مما کے قدموں میں ہے۔ بچے کو بتانا ہے، بیٹا تیری جنت کا دروازہ تیرا بابا ہے، تیرا باپ ہے، بڑوں کا تو نے ادب کرنا ہے، یہ تیرا خاندان ہے۔ آہستہ آہستہ خون سفید ہو رہا ہے، ادب آداب کی دنیا نکلتی جا رہی ہے۔ میرے یہ نوجوان بیٹے سمجھتے ہیں ہم شعور کی دنیا میں آئے ہیں، اویئرنس آئی ہے، ہم ٹیکنیکل زمانے میں ہیں، زمانہ آگے بڑھ گیا۔ حضرات زمانہ جتنا بھی آگے بڑھ جائے، ہماری بچت، ہمارا بچنا اسی صورت میں ہے جس میں ہمارے پہلے اسلاف نے، اصحاب نے طریقہ اختیار کیا تھا۔ اور جو میں نے جتنی گفتگو کی، محمد فرقم بین الناس، کتنا شرف ہے ہمارے لیے، کتنا فضل ہے ہمارے لیے۔ کوئی کسی کا ہو جائے، کوئی کسی کا ہو رہے، کوئی کسی کے ہو رہے ہم۔ حضرات سچی بات ہے، یہ شرف ہمارے لیے ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی جہاں تیری عقیدت کی معراج ہے، کونین کا رب گواہ، میرے سینے دل دماغ میں حب رسول ہے اور حضور کی ذات ہے، میں محمدی ہوں، اور یہ رنگ اتنا پکا ہے اس کو گرم پانی کر کے بھی انٹھیلا جائے۔ جیسے شاہ ہرکل کے دربار میں ابو سفیان نے کہا تھا، ہم نے پانی ابالا، اتنا ابالا، آگ بنایا، حضور کے غلام غریب آدمی کو بلایا، کہا کلمہ چھوڑ دے، اس نے کہا کلمہ نہیں چھوڑتا، حضور کو چھوڑ دے، کہا نہیں کلمہ میرے لواں وچ رچ گیا جے میں دودھ وچ کھنڈ ملا، یہ نہیں نکل سکتا۔ ہم نے کھڑا کیا، گرم پانی، آگ بنایا ہوا، اس کے وجود پہ انڈیلا، اس کی چمڑی تو ادھڑ گئی، سینے سے حب رسول کا دیا نہیں بجھ سکا۔ اے شاہ ہرکل، ہم نے کوئلے جلائے، کوئلے اکٹھے کیے، محمدی غلام کو اس پہ لٹایا، چت لٹایا، کانڈ پار جنوں اسی آنے لک دے پار، اور پاؤں پہ بندے کھڑے کیے، ہاتھوں پہ بندے کھڑے کیے، بھاری پتھر لے کر سینے پہ رکھا، کوئلے سے ہلنے نہیں دیا۔ کوئلے کی تپش نے اس کے وجود سے اتنی چربی نکالی کہ اس کے وجود سے نکلنے والی چربی نے کوئلوں کو تو بجھا دیا، مگر اس کے سینے سے توحید اور حب رسول کو نہ بجھا سکی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔